پہلے گزر چکا ہے کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں. دوزخ میں 7 دروازے ہیں، تو مطلب 7 کمرے ہیں. وہ کمرے کتنے کتنے بڑے ہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ دروازے کتنے بڑے ہیں اللہ جانتا ہے. یہ ہم کو اتنا معلوم ہونا ضروری ہے کہ دوزخ کے اندر 7 دروازے ہیں. 7 دروازے ہیں. چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں مؤلفہ بیان القرآن قدوس سروح لکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ 7 طبقے مراد ہے جن میں طرح طرح کے عذاب ہیں. جو اس عذاب کا حقدار ہوگا اسی طبق میں داخل ہوگا، چونکہ ہر طبقے کا دروازہ الگ الگ ہے، اس لیے 7 دروازے کے نام سے یاد کیا. اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ 7 دروازے کے مراد ہے کہ مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی زیادتی کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا، اس لیے 7 دروازے بنائے گئے. آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے انسان کتنے ہوں گے؟ دوزخ میں ایک دروازہ میں برابر نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، ان کا گنتی، ان کا حساب اللہ کو معلوم ہے. ہمیں اس میں اپنا دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب جاننے والا، باریک بن باخبر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے برابر 7 دروازے بنائے. اور جس طریقے سے آپ محل بناتے ہیں، 1st فلور، 2nd فلور، 3rd فلور، 4th فلور، 5th فلور، اور دلی میں جائیں گے تو کتنے فلوروں کا بلڈنگیں ہوں گے. انسان کو اتنا تھوڑا سا عقل دیا گیا ہے، اس عقل سے انسان اتنا بلڈنگیں بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ جہنم کو کس طریقے سے بنائے گا وہ معلوم نہیں ہے کیا؟ تو اس لیے جہنم کے وحدانیت کے بارے میں اتنا جاننا ضروری ہے کہ جہنم میں 7 طبقے ہیں، 7 دروازے ہیں. اس کا کتنا بڑے ہے، کتنا چوڑائی ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو اپنے دل دماغ سے کچھ اندازے سے ہم بتانا ایک مناسب نہیں سمجھتا میرے حساب سے. تو کیونکہ اللہ نے انسان کو کم عقل پیدا فرمایا، اور اللہ کے پاس جتنا عقل ہے نا، اتنا عقل انسان کے پاس نہیں ہے. تو اپنے من مانی سے اور کچھ بھی کہا کر یہ نہیں بولنا کہ یہی ہے، یہ اللہ کے حوالے کر دینا. میرا حساب سے تو میں یہ کہتا ہوں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جہنم کے طبقے کتنے بڑے ہیں، 7 دروازے ہیں کتنے ہیں، کتنے چوڑے ہیں، 7 قسم کے دروازے ہیں، تو اندر کتنے کمرے ہیں. جس طریقے سے ہم 1st فلور میں دیکھیں گے کہ کچن ہے، بیڈ روم ہے، باتھ روم ہے، اینڈ ہال ہے، اینڈ کتا رہنے کے لیے جگہ ہے، ماں باپ رہنے کے لیے جگہ نہیں. یہ میں اپنے دل سے لگا رہا ہوں، کیونکہ اس طریقے سے بلڈنگیں بنا دیتے ہیں. ان کا کتا رہنے کے لیے بھی ایک کمرہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے کھانا بھی الگ سے منگا کے خریدوار لا کے رکھتے ہیں. لیکن ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو گھر میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتا ہے. تم بوڑھی ہو گئے تو تم وردھاشرم ہے، دیکھو ادراس میں جا کے رہو. میرے حساب سے، میرے علم سے، میں نے کوئی بھی حدیث میں یا قرآن میں نہیں دیکھا اسلام کے اندر ودراشرم یعنی بڑھاپے کا گھر جو امریکہ ادر کنٹری میں ہوتا ہے. یہ میں نے اسلام میں نہیں دیکھا کہ اے مسلمانوں جاگ جاؤ، ایسے حرکت سے جاگ جاؤ.
جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس کو دنیا میں لا کے نئی طریقہ اختیار مت کرو۔ علامہ ابن قاسی قدس سرہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نقل کیے ہے کہ اپنے صبر عبد بن سعد دروازے کے متعلق ہاتھوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے اس طرح ہے، یعنی اوپر نیچے ہے۔ یہ ارشاد کے بھی یہی معلوم ہوتی ہے کہ نیچے اوپر جہنم کے 7 طبقے ہے اور ہر طبقہ کے الگ الگ دروازے ہے، اور قرآن حکیم میں بھی کی آیت بھی ہے۔ جس طریقے سے انسان فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور کر کے جو بلڈنگیں بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک نیچے اوپر 2 اس طریقے سے اوپر بلڈنگیں بنایا ہوں گا، اور نیچے کا طبقہ پہلا دروازہ کتنا بڑا ہوگا، کتنا چوڑا ہوگا، اس میں کس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہوگا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن کے ایک آیت ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ بلا شبہ منافق دوزخ کے سب کے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ منافق لوگ کہاں جائیں گے؟ سب کے نیچے کے طبقے میں جائیں گے۔ یہاں بات معلوم ہوتی ہے کہ جہنم کے کئی طبقے ہیں۔ بزرگوں نے ان طبقوں کے نام اور ان طبقوں والوں کی تفصیل اس طرح بتائی ہے کہ سب کے نیچے کی طبقہ منافقوں فرقوں میں اور اس کے مددگاروں کا ہے، جس کا نام حاویہ ہے، اور دوسرا طبقہ جو حدیث میں اوپر کی مشرکوں کے لیے ہے، جس کا نام جہنم ہے، اور جہنم کے اوپر تیسرا طبقہ سقر جو بھی دین فرقہ صائبین کے لیے ہے۔ چوتھا طبقے جو سقر میں اوپر کے ہے نتایا ہے، وہ ابلیس کے اور اس کے تابعداروں کے لیے ہے۔ اس کے اوپر 5واں طبقہ یہود کے لیے ہے، جس کا نام حتمہ ہے، اور کچھ 6 طبقہ سائر ہے جو عیسائیوں کے لیے ہے، اور سب سے اوپر 7واں طبقہ جہنم ہے جو گناہ گار مسلمانوں کے لیے ہے۔ اسی پر پل صراط قیام ہوگی، اس کے اوپر پل صراط قیام ہوگی، اور وہ سب طبقوں کے لیے لفظ جہنم آتا ہے۔ یہ سب کو ملا کر ایک نام بولتے ہیں جہنم، لیکن اصل میں اسی طبقے کا نام جہنم ہے۔ یہاں بھی لکھا ہے کہ جہنم کے طبقے ہر دروازے سے دوسرے دروازے تک 700 ورش کا دوری ہے۔ دیکھو 700 سال تم چلو گے تب دوسرا طبقے کا دروازہ تم کو دکھائی دے گا، ملے گا، اتنا بڑا ہوگا۔ اس میں 7 دروازوں کے بارے میں، 7 طبقوں کے بارے میں بیان ہے۔ ان میں کون آدمی جائے گا، ان کو کیا مصیبتیں ہوگی، وہ بتا دیا۔ جنت اور دوزخ کے اوپر سے جو پل صراط کا راستہ ہے اس کو طے کرنا پڑے گا۔ بال سے باریک، تلوار سے تیز ہو جاتا ہے۔ جو نام اعمال لے کے انسان کو
गुजरना पड़ा।